کرام کے نزدیک نیت کی جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ عبادات میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہتے ہیں، لیکن صوفیہ اور عارفین کے نزدیک نیت کی جو تعریف ہے ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں مقصود کے اعتبار سے تمیز پیدا کرنے کو نیت کہیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس مقصود میں تمیز پیدا کرنے کو نیت کہیں گے۔ تو یہ تعریف جو ہے یہ صوفیہ اور عارفین کے نزدیک ہے، اور یہ جو دوسرا عنوان صوفیہ اور عارفین کا بیان کیا گیا، اسی عنوان سے کچھ گفتگو آپ کی گوش گزار کر دی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اخلاص نیت یہ ہے کہ دل سے غیر کی رضا نکل جائے، یعنی اگر آپ کوئی کام کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو غیر کی رضا سے دل کو خالی کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہی نیت کا حسن ہے اور یہی نیت کا جمال ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو اسی دور کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ جوق تر جوق جو ہے امام حسن بصری کے جنازے میں شریک ہوتے رہے۔ کسی نے جا کر کے محمد بن سیرین سے کہا کہ حضور آپ امام حسن بصری کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا میری نیت نہیں ہے، میری نیت نہیں ہونے کی بنا پر میں وہاں پر جو ہے شریک نہیں ہو پا رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ عمل میں حسن نیت یہ عمل سے زیادہ باعث رسائی ہوتا ہے، یعنی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایسا یاد رکھیں عمل اور حسن نیت یہ دونوں درست ہوں گی تبھی ثواب ملنا ہے۔ عمل میں اور نیت میں ان دونوں چیزوں میں سے اگر کسی ایک میں بھی خرابی پالی جائے گی تو اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ انسان کا عمل بہت اچھا ہے، نیت اچھی نہیں تو اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ مثلا ایک بندہ راہ خدا میں جو ہے وہ لڑتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیت کیا ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہے میرے نام کے ساتھ شہید لکھ دیں گے، مجھے کہیں گے کہ بڑا بہادر تھا اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑا۔ دیکھیے عمل کتنا اچھا ہے کہ راہ خدا میں جان جیسی متاع عزیز کو قربان کر رہا ہے، لیکن نیت کیا ہو گئی؟ شہرت ہو گئی، ناموری ہو گئی، بہادری کے چرچے ہو گئے، نام کے ساتھ شہادت کا لکھنا پا لیا گیا۔ تو اس نیت کی خرابی کی بنا پر اللہ آخرت میں ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ عمل جو ہے خراب ہے لیکن نیت بہت اچھی ہے۔ ایک بندہ چوری اس لیے کرتا ہے، ڈاکہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ غریبوں کی غربہ پروری کر سکے، لوگ غریبوں کی امداد کر سکے، لیکن آپ دیکھیں نیت بڑی اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے تو اللہ اس پر بھی ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عمل کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ دو نیتیں ہوں، ایک اچھی نیت ایک بری نیت، تو اللہ ثواب جب ہی مرتب فرماتا ہے جبکہ دونوں میں اخلاص پا لیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص ہے راہ خدا میں لڑتا ہے اور جان جیسی متاع عزیز کو قربان کرتا ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ لوگ اس کو شہید کہیں گے، حضور یہ فرمائے کیا آخرت میں اس کے حق میں کوئی اجر ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص جو ہے اپنی جان جیسی متاع عزیز کو قربان کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت ساتھ میں یہ کر لیتا ہے کہ لوگ اس کو شہید کہہ دیں گے، شہید کہہ کر کے اس کو یاد کریں گے، تو حضور آخرت میں کیا اس کے حق میں کوئی اجر ہوگا؟ تو فرمایا لا شیء لہ، اور
3 بار یہ سوال جو ہے حضرت ابو امامہ البہلی نے عرض کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوال کے جواب میں لا شیء لہ کہتے رہے، اور مزید یوں فرمایا ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان لہ خالصا، اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جاتا ہے، اگر غیر کی رضا مقصود ہو جائے تو جو ہے اللہ اس میں ثواب نہیں مرتب فرماتا۔ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، نہ جانے کتنے لوگ جو ہے افطار پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیے اپنا پیسہ بھی لگا رہا ہوتا ہے اور اپنا وقت بھی دے رہا ہوتا ہے، جسمانی تمام قوتیں بھی صرف کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیت کیا ہو جاتی ہے بندے کی؟ لوگ کہیں گے کہ فلاں نے افطار کیا تھا، بڑا دھوم دھام سے کروایا، نیت یہ ہو رہی ہے۔ تو تم نے کام بہت اچھا کیا، نیت کیا ہو گئی؟ لوگوں کی رضا جوئی ہو گئی۔ نیت کیا ہو گئی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں بڑا سخی ہے، اور فلاں جو ہے بڑا دان داتا آدمی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جاتا ہے، اور اگر غیر کی رضا مقصود ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ اس پر ثواب نہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جو ہے نیت اچھی نہیں ہوتی، تو نیت کی خرابی کی بنا پر اللہ ثواب نہیں عطا فرماتا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور نیت بڑی بلند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا ایک بندہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہونے کی بنا پر، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ وہ 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے دین کی راہ میں، اور بڑے بڑے رؤسا حضرات کو، سرمایہ داروں کو دیکھ کر کے وہ سوچتا ہے کاش اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوتا تو میں بھی مسجد تعمیر کر دیتا، میں بھی غریبوں کی غربہ پروری کرتا، میں بھی غریب مسکین بچوں کی جو ہے شادی خوب دھوم دھام سے کروا دیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف ان جگہوں پر صرف اس نے 1 روپے 10 روپے ہی خرچہ کیے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی نیت کر رہا ہے کہ کاش اللہ نے دیا ہوتا تو میں بہت کچھ لٹا دیتا۔ تو محض ایک چھوٹے سے عمل کی بنا پر نیت بڑی بلند ہے، تو اس بلند نیت کی بنا پر اللہ انہی کے مطابق جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز حشر 3 اشخاص پیش کیے جائیں گے، جس میں سے ایک شہید ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اس سے سوال ہوگا کہ اے بندے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا مالک میں نے تو اپنی جان جیسی متاع عزیز کو تیری راہ میں قربان کیا ہے، میں نے تو اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کیا۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا نا تاکہ لوگ تجھ کو جو ہے شہید کہیں، تیری بہادری کے چرچے کریں، تیرے فن کے جو ہے بڑے شہرے ہو جائیں گے کہ بڑا فن والا آدمی تھا، بڑا بہادر شخص تھا۔ تو کہا تیری بہادری کے چرچے ہو گئے، تیری شہادت، تیرے نام کے آگے شہید بھی لکھا جا چکا، اور جو تو چاہتا تھا دنیا میں وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا گیا۔ اب کہا کہ اب آخرت میں میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ آپ ذرا آپ غور کریں، ایک شخص اپنی جان کو لٹا چکا ہے لیکن حکم کیا ہو رہا؟ جہنم کا۔ کس کی بنا پر ہوا؟ نیت میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں لوگوں کی رضا تھی، لوگوں کی خوشنودگی تھی۔ ایک بندہ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا کہ بندے بتا تو نے میرے حق میں کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ مالک ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرتا رہا۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا نا تاکہ لوگوں کے دل، لوگوں کے رخ تیری جانب ہو جائیں، لوگ تجھ کو عالم کہیں، تجھ کو زاہد کہیں، بڑا فقیہ کہیں۔ کہا تیری فقاہت کے، تیری تحقیق کے اور تیرے علم کے شعرے ہو چکے، جو تو چاہتا تھا وہ تجھ کو دنیا میں دے دیا جا چکا ہے، اب آخرت میں میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک سخی آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے بتا تو نے میرے حق میں کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک
جو تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی تھی، ساری زندگی غریبوں کی غربہ پروری کرتا رہا، لوگوں کی امداد کرتا رہا، لوگوں کی مددیں کرتا رہا، لوگوں کے حال کو پہنچتا رہا، تو اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا نا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کے شہرے ہو جائیں. کہا بندے تیری سخاوت کے شہرے ہو چکے، اب آخرت میں میرے پاس تیرے حق میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اسے بھی لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو. اب آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے کام ہیں. ایک شخص جان لٹا چکا، ایک بندہ جو ہے ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتا رہا، ایک بندہ جو ہے ساری زندگی جو ہے لوگوں کی مزاج پرسی کرتا رہا، ان کی امدادیں کرتا رہا، لیکن نیت کیا ہو گئی؟ ایک کی شہرت ہو گئی، ایک کی نیت ہو گئی کہ لوگ اس کو سخی کہہ دیں، ایک کی نیت ہو گئی کہ اسے عالم و فقیہ کہہ دیں، اسے بہت بڑا محدث، بہت بڑا محقق کہیں. تو آپ دیکھیں نیت کی خرابی کی بنا پر کیا حکم ہوا؟ انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہوا کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور اگر غیر کی رضا مقصود ہو جائے تو پھر یاد رکھیں وہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بندہ کچھ کام نہ بھی کرے، محض نیت کر لے، تو اللہ محض اس نیت پر اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور اگر اس پر بندہ عمل کر گزرے تو رب کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس پر 10 نیکیاں مرتب کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص بروز حشر رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ اپنے نامۂ اعمال پڑھ. تو اپنے نامۂ اعمال کے جب وہ پڑھے گا تو بہت سی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی کہ جو اس نے کی نہیں ہوں گی. رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا مالک نہ تو میں نے حج کیا ہے، نہ دیگر یہ اعمال صالحہ کیے ہیں. تو رب فرمائے گا میں جانتا ہوں تو نے نہیں کیے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے حرمین کی جانب روانہ ہوتے تھے تو تیرا دل تڑپتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی حج کرنے جاتا، میں بھی عمرہ کرنے جاتا، میں بھی دیگر اعمال صالحہ بجا لاتا. تو کہا تیری محض اس حسن نیت کی بنا پر میں نے یہ ثواب مرتب فرما دیا ہے. آپ ذرا غور کریں، بندے نے عمل کیا نہیں ہے لیکن اللہ نے وہ ثواب لکھ دیا ہے. تو اچھی نیتیں کریں. اور غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں آ سکے ہیں لیکن اجر میں ہمارے ساتھ برابر ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیسے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی پریشانیوں نے گھیر رکھا، تو ان پریشانیوں کی بنا پر وہ نہیں آ سکے لیکن نیت تھی کہ ہمارے ساتھ وہ چلتے. تو کہا محض اس نیت کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ اجر میں برابر ہوں گے. اور یاد رکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتا ہے جب تم قربانی پیش کرتے ہو تو نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے. آپ دیکھیں گوشت جو ہے آپ کھا لیتے ہیں اور جو ہے کھالیں مختلف تنظیمیں لے جاتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے سینے میں جو تقوی کا نور ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچا کرتا ہے. ایک زمانہ تھا جب دوسری امتیں ہوا کرتی، جب وہ رب کی بارگاہ میں ان کو قربانی پیش کرنا ہوتا تھا تو آسمان سے ایک بجلی، ایک روشنی اترتی، اس جو ہے قربانی کو لے جایا کرتی. یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، آپ کی برکتیں ہیں آپ کی ذات کی کہ جو ہے ہمیں سب کچھ جو ہے مل جایا کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچ رہا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے سینے میں جو تقوی کا نور ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا،
کہ بڑا حسین و جمیل ہے شخص، اس کی قربانی کو، اس کے اعمال حسنہ کو قبول کر لیں. ایسا نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تو تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے. ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، کیا مطلب؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، یہ نہیں دیکھتا. تو کہا کیا دیکھتا؟ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ. اللہ جو وہ دیکھتا ہے وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو یاد رکھیں، جہاں آپ بہت بڑے بڑے بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں وہاں اپنی نیتوں کو درست کریں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ عمل کو درست کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا نیتوں کو درست کرنا دشوار ہوا کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھا کیا جائے، اپنی نیتوں کو ستھرا کیا جائے. اللہ ہم سب کو جو ہے اخلاص نیت کی مالک توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نیتوں کا حسن، نیتوں کا جمال عطا فرمائے. کچھ گفتگو تھی، اس وجہ سے کچھ جلد جو ہے 2 منٹ میں نے قبل بیان کو وہ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے